وہ وہاں پر کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آگے جی نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے تیسری علامت کیا ہے جی، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک بات میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہو، بلکہ ہم لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ نماز اسلام کے 5 ارکان ہیں، کتنے؟ ان میں پہلا توحید ہے۔ کیا ہے؟ وہ گواہی دینا ہے، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے۔ اگر توحید کہیں خالی تو پھر لا الہ الا اللہ، اور اگر شہادت کہیں، کیا کہیں، تو پھر پورا کلمہ ہوگا، یعنی کہ یہ کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے؟ گواہی۔ اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ اس کے بعد تیسرا رکن کیا ہے جی؟ یہی بات بتانا چاہتا ہوں، روزہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 88 مرتبہ نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اسی طرح آپ قرآن پاک آگے پڑھتے جائیں، جہاں پر بھی اللہ پاک نماز کا ذکر کرے گا نا، ساتھ فوراً آگے کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اگرچہ وہ فرض واجب نہیں قرار دی گئی، فرض اور واجب، لیکن اگر اس کو آپ سامنے رکھیں اور علماء کی آراء کو رکھیں تو سب کا فیصلہ یہی ہے کہ تیسرا رکن جو ہے، ہاں جی کیا، بلکہ علماء جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نماز کے بعد کیا، نماز کے دوسرا رکن، نماز کے بعد دوسرا رکن توحید و رسالت، یعنی اللہ کی گواہی دینا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے بعد پہلا رکن کیا ہے، اور نماز کے بعد دوسرا رکن، ایسے ہی لکھا ہوا کتابوں میں، نماز کے بعد دوسرا رکن کیا ہے، زکوٰۃ۔ اور اگر یہ ترتیب دیں جو ہم دیتے ہیں، یعنی پہلے کیا ہے، ہاں جی گواہی دینا، پھر کیا ہے، نماز ہے، اور پھر کیا ہے، اس طرح کیا بنتا ہے، زکوٰۃ بنتا ہے۔ کون سا رکن کتنا؟ اور چوتھا رکن جا کر بنتا ہے روزے، چوتھا رکن۔ اور پانچواں رکن کیا ہے، ہاں جی یہ ترتیب بالکل درست ہے جو قرآن پاک کی عروج سے، تو ہم ایسے ہی کیا کریں۔ لیکن بہت سارا شمار جب کیا جاتا ہے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے، لو جی روزوں کو دوسرا رکن کا الگ، کسی حدیث میں، یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں ایسا نہیں آیا، کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا کہ حدیث نے اور قرآن نے کہ کتنے رکن ہیں، 5، تو یہ ترتیب اس کو ایسے رکھیں۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اگر اس کی تفصیلات پہ گئے تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سمجھنے والی ہے، کوئی بھی چیز جب آپ بیان کریں گے تو اس کا معنی لیں گے، کیا معنی اور مفہوم، معنی اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے وہ چیز جو پاک کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا پہلا معنی یعنی پاک کرنا، قد افلح من تزکا، قد افلح، ہاں جی وہ فلاح پا گیا، واو آگے کیا ہے، قد افلح، تحقیق وہ فلاح پا گیا۔ زکا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، کیا کر لیا، پاک کر لیا۔ تو زکوٰۃ کا معنی کیا میں نے بتایا ہے، اگر اس کو آسان اردو میں کریں گے پھر ہے پاکیزگی، کیا، اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے، بڑھانا، کیا، نشود و نما بھی آپ کہتے ہیں ایسے جی، انگلش میں کیا کہتے ہیں، گروتھ، کیا، یعنی اس کا بڑھنا ہی کہتے ہیں نا، گروتھ ہو رہی۔ اب یہاں جو زکوٰۃ کا معنی ہے، کیسے یہ پاکیزہ ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے اللہ پاک مال کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، ہر برائی، ہر جو گندگی ہے۔ دیکھیں مال جب بندہ اکٹھا کرتا ہے تو کیسا کیسا مال، اللہ پاک اس کو پاک کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، فرمایا تم اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دو تو یہ پاکیزہ ہو جائے گا،
ببرکت ہو جائے گی۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ بڑھانا، اللہ پاک اس کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کتنا بڑھائے گا؟ اس کا ذکر بھی اس نے قرآن پاک میں ہی کر دیا۔ فرمایا اس کو 10 دنیا میں بڑھائے گا اور 70، اور اگر تمہارا خلوص زیادہ ہوا، خلوص ہے نا، اب میں 10 روپے دے رہا ہوں، ایک ہے میں ویسے ہی دے دوں، ایک ہے بڑا جناب دل میں رکت پیدا ہو جائے اور اتنے خشوع و خضوع سے دوں، اتنا میں اللہ کو حاضر ناظر جانوں اور اتنا میرا پکا یقین ہو کہ یہ 10 روپے میں اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا اور اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے شخص کو اللہ پاک 10 نہیں، جتنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق بڑھا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اس کی حد جو ہے وہ 700 سے شروع ہوتی ہے۔ کتنی؟ اس سے آگے جتنا چاہے اللہ بڑھا دے۔ یہ کیا ہوگا؟ بولو نا، خلوص ہے۔ اب یہ اگلی بات یہ ہے کہ خالی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بعض چیزیں جو ہیں وہ سننے سے نہیں آتی، پڑھنے سے بھی آتی ہیں۔ یہ کتابچہ کل میں نے دکھایا تھا، یہ بالکل فری ہے، جس کو چاہیے میں دے دوں گا۔ یہ ساری چیز جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک خالی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو وہ بڑھے گا کیسے؟ یعنی اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، ویسے ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے ایک، لیکن الحمدللہ تعالیٰ ایسے لوگ بیٹھے جن کے پاس لاکھوں ہیں، اللہ مزید آپ کو دے۔ تو اب کیا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ کتنی زکوٰۃ نکل جائے گی؟ 1,00,000 کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ سارے بولو کتنا جی؟ 2,500۔ اب کم ہوا ہے کہ زیادہ؟ بولو نا، اس کی پھر کیسے یہ بڑھے گا کیسے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو چیز خرچ کی جاتی ہے نا، اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے۔ وہ جو آپ نے 2,500 نکالا ہے نا، اللہ پاک برکت ڈال دے گا اور 10 دنیا میں عطا فرمائے گا۔ آپ کا 2,500 نہیں رہے گا جو نکالا ہوا، اس کو ذرا 10 کے ساتھ کیلکولیٹ کر لینا۔ 10 کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھنا اللہ کی قسم میں یہاں جو بات کرتا ہوں میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بڑائی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بعض اوقات پریکٹیکل ہوتے ہیں، بعض اوقات بندے کے ساتھ کچھ گزری ہوتی تو وہ مثال سنا دیتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ کیسے بڑھاتا۔ چلو اس مثال کو رہنے دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اب کیا ہے، وہ کیسے بڑھاتا ہے کہ کوئی شخص عالم ہے، کیا ہے، اگر وہ علم خرچ نہیں کرتا اس کا علم بڑھے گا؟ وہ خود ہی فارغ ہو جائے گا۔ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے، آگے نہیں بتاتے، درس قرآن نہیں دیتے، کوئی مطالعہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے، اگر وہ ہر روز نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس بات پر تو یقین ہے کہ ایسے ہمارے جاننے والے حافظ قرآن پاک پڑھ لیا، اس کو خرچ نہیں کیا۔ خرچ کیا ہے؟ آگے سنانا، آگے پڑھنا، پھر کیا؟ اس کے مسائل نکالنا۔ ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی وہ جتنا اس میں ڈوبے گا اور جس قدر ہوتا زن ہوگا، جس قدر وہ پڑھے گا، صرف الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ 14 طبق کیا ہو جائیں گے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے تو خرچ، علم اگر خرچ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب زکوٰۃ خرچ کریں جیسے آپ علم خرچ کرتے ہیں تو کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلی بات کیا ہے، اگر کنواں ہے اور اس کے اندر پانی ہے، کوئی کنواں پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، وہ چلتے تھے جناب، ہل چلاتے، بیل لگاتے تھے اور وہ جناب اس کو گیڑا جاتا تھا، چکر دواتے تھے، پھر اس سے کیا نکلتا تھا؟ پانی نکلتا۔ اگر پانی نہ نکالیں تو پانی گندا ہو جائے گا، پانی نہ نکالیں تو پانی بدبودار ہو جائے گا، اور اگر نکالیں تو پھر کیا ہوگا؟ تازہ رہے گا اور بڑھے گا پانی۔ اسی طرح فرمایا زکوٰۃ ہے، آپ اگر نہیں نکالیں گے پیسہ بدبودار ہے، آپ لگائیں گے جناب، کھائیں گے پئیں گے، دعوتیں اڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیماریاں آئیں گی۔ بیماریاں کیا کریں گے جناب؟ اس سے آپ کو علاج کروانا پڑے گا،
ادھر جو اللہ کی بارگاہ میں دینا تھا وہ کہیں اور نکل جائے گا۔ اب کیا ہے، جیسے کنویں سے پانی نکالا جائے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دی جائے تو مال کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال بڑی اہم ہے، وہ کیا، ایک درخت ہے، ہاں جی، اگر درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو آپ کو پتہ ہے دوبارہ جلدی آ جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، چیک کیا کبھی؟ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کاٹ دیں گے وہ دوبارہ آ جائے گی، اگر اس کو نہیں کاٹتے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھانگنا، ہاں جی، جیسے اس کو ایک موسم آتا ہے نا باہر کا، باہر کے موسم آنے سے پہلے وہ ایک لے لیتے ہیں جناب، اس کو ایک آلہ ہوتا ہے جس سے کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے دوبارہ شاخیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا اس کی مثال بھی علماء نے، محدثین نے اور قرآن پاک میں بھی دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس میں کیا کرتا ہے، اضافہ۔ اب اگلی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جس کے پاس گندم کا ایک دانہ ہو، کیا ہو جی، اچھا ایک دانہ ہے جی، صرف ایک دانہ، اب اس کو دیکھ کر ایک دانہ ہے، اگر اس کو زمین میں لگا دوں گا تو وہ دانہ تو گیا نا، ایسے ہی ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ دانہ، اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ اس کو زمین میں دبا دیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، اوپر سے کیا کریں گے جی، دانہ اس کے اندر، پہلے دانہ جی، پھر پانی، پھر کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا، گندم نکلے گی نا، تو جب گندم نکلے بھی، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب گندم نکلے گی تو اس کا حال کیا ہوگا، فرمایا وہ ایک دانہ جو آپ نے لگایا تھا اس سے بالی نکلے گی، اس بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، کیا، اور صرف 100 بھی نہیں ہوتے، جن کی فصل اگر کوئی ذمہ دار ہے بظاہر آپ کا کنیکٹ ہوگا، ان سے پوچھ لینا، ایک بالی میں 100 سے لے کر 700 تک دانہ ہوتا ہے، کتنا جی، یہ اللہ نے مثال دی ہے، کہاں مثال دی ہے، قرآن پاک 3 پارہ ہے، 3 رکوع ہے، آپ پڑھ لینا، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں تاکہ ہم آج اس موضوع کو مکمل کر لیں اور کل اگلا موضوع جو ہے شروع کریں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ ایک دانہ پڑا رہتا تو پھر کیا ہوتا، اقبال یہی تو کہہ گئے، خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ہاں جی، اور مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، یہ مثال دی گئی قرآن پاک میں۔ اسی طرح آگے حدیث پاک ہے، اس قرآن پاک میں تقریباً 84 آیات ہیں، کس پر، زکوٰۃ پر، یعنی اتنی اہمیت کی عمل زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ کس چیز کو بنایا ہے، اعلیٰ چیز، افضل چیز، بڑی بھاری چیز، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے زمین کو بنایا، کس کو، پہلا جو اللہ کا نقش تھا دنیا کو بنانے میں، اس کی ابتدا کس سے ہوئی، جب زمین کو بنایا تو اس نے ہلنا شروع کر دی، کیا کیا، اللہ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے بڑی سخت چیز بنائی، کیا، پہاڑ، کیا جی، پہاڑ، جب پہاڑ بن گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے سخت تھے، اب پہاڑ کو کاٹنے کے لیے کیا چیز ہے جی، بولے نا، لوہا، کیا، بڑا سخت ہے جی لوہا، پہاڑ کاٹیں کہ نہیں، پہلی امتوں نے بھی اپنے گھر بنائے ہیں نا، کیسے بنائے ہیں، اس کو کھودا گیا نا، تو اس کے لیے کیا تھا، اچھا اب لوہا بڑا طاقتور ہے جی، ہے نا، اب لوہے کو سخت سے نرم کرنے کے لیے اللہ نے کیا چیز بنائی، آگ اس کو بنا نرم کر دیتی، یہ حضور حدیث دیکھیں کیا آقا علیہ السلام سمجھا کس طرح نے اپنی امت، فرمایا پھر لوہا بڑا سخت تھا، اس کے لیے کیا بن گئی جی، آگ بڑی سخت ہے، جلا دیتی سب کچھ اور پکا دیتی سب کچھ، اللہ نے آگ کو بڑی عظمت دی ہوئی ہے، اور آگ کو اللہ نے ختم نہیں کرنا، یہ جلنی ہے، آگے بھی جلنی، 2 قسمیں، کئیوں کو باغ ملیں گے اور کئیوں کو آگ ملے گی، آگ فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہے،
پناہ مانگتی ہے آخرت کی آگ سے. تو کیا چیز سخت آ گئی سی میاں صاحب؟ آگ آ گئی. اب آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز اہمیت والی ہے. فرمایا ہاں جی ہاں. وہ کیا ہے؟ ہر وقت استعمال کرتے ہو، اللہ کی بڑی نعمت ہے، کبھی ضائع نہ کیا کرو. ہمارے ہاں نلکے کھلے رہتے ہیں، وضو کرتے ہوئے اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں. ان سے پوچھئے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. ہاں جی، کئی شہر ایسے ہیں جہاں یہ نعمت نہیں، نہ باہر سے ٹینکر آتے ہیں پھر ان کا گزارا چلتا ہے. بڑے بڑے ہمارے کیپٹن کراچی کو دیکھ لو، لیکن اللہ نے کتنا فضل کیا ہوا، دیکھو ہمارے کتنا پانی چلتا ہے. یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آگ کو، بولو نا آگ کو بھائی، ہائے ہائے پانی آ گیا. کیا آ گیا؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جتنی چیزیں آپ نے سرکار نے بیان کی ہیں، حضور پانی سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہے؟ پانی سے بھی زیادہ سخت چیز، بھاری چیز، اعلیٰ؟ فرمایا ہاں ہے. کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، زمین ہے، اس پر کیا ہے؟ پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے آگے کیا ہے؟ لوہا ہے کاٹنے کے لیے. لوہے کے بعد کیا ہے جی؟ آگ ہے. آگ کے آگے پانی ہے. فرمایا ان سب پر فوقیت اللہ پاک نے دی ہے، وہ صدقے کو دی ہے. صدقہ آگ کو، جہنم کی آگ کو، صدقہ پریشانیاں ٹال دیتا ہے. اگر کوئی آپ کو جناب آپ صدقہ کر دیتے نا، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا، سارا محلہ اس سے تنگ تھا، چھیڑتا تھا، اپنی گلی میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا. ایک اس نے کتا رکھا ہوا تھا، بیل رکھا ہوا تھا. ہر روز جاتا تھا کدھر؟ اپنے گھات، جہاں دھوبی گھات ہوتا ہے نا، وہاں کپڑے دھونے کے لیے جاتا تھا. تو ایک بار قوم مل کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی. کہا یا عیسیٰ، ہاں جی کیا کہا جی؟ ٹائم ہو گیا نا، تھوڑا سا آج اتوار ہے، تھوڑا سا 2-4 منٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں جی بس 2-4 منٹ. تو کہا یا عیسیٰ اس کے لیے بد دعا کریں. کیا کریں؟ بڑا محلہ پورا پنڈ جو ہے تنگ ہے اس سے، آپ ذرا اس لیے بد دعا کریں. میرے نبی ہوتے تو آپ فرماتے میں بد دعا کے لیے نہیں آیا. عیسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. ہاں جی سیدھے آ یا اللہ، یا اللہ اس پر موت طاری کر. دعا بھی دیکھیں کتنی بڑی بد دعا دی اس نے. یا اللہ اس نے انسانیت کو تنگ کیا ہوا. ادھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، ادھر اس کی موت کا سامان ہو گیا. اس کی موت کا، نبی کی دعا قبولیت ہوتی ہے، اسی وقت اس کا رزلٹ آنا تھا. تو اب کیا تھا، وہ جب جا رہا تھا نا تو اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں. کتنی؟ اپنے کھانے کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بڑا سخت بھی ہو، برا بھی ہو، ہاں جی، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا، یہ تو بندہ ہے نا، کبھی کبھی احساس بھی ہو جاتا ہے. اس نے وہ 2 روٹیاں صدقہ کر دیں. کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. جاتے جاتے صدقہ کر دیا. اب پنڈ والے جشن منا رہے تھے، وہ بستی تھی یا پنڈ جو بھی تھا، بھئی آج اس دھوبی کا کام ہو گیا. کیوں بھئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے تو آج ہماری فتح ہے جناب. ہاں جی ہم اس سے، اس کے شر سے بچ جائیں گے. آقا نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے، یا لوگ اس سے پناہ پاتے ہیں یا وہ لوگوں سے پناہ پاتا ہے. یا لوگ اس سے بچتے ہیں یا وہ لوگوں سے، یا تو وہ شریر ہوتا ہے بھی لوگ کہتے ہیں یا اللہ اٹھا لینا، لوگ پناہ پا جاتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، اسے پناہ مل جاتی. کس میں؟ قبر میں جا کر سکون ملتا ہے. قبر میں سکون ملتا ہے. اب سارے خوش تھے، کیا بھائی آج یہ گیا، اس کا کام ہو گیا. لیکن شام کو دیکھا جناب وہ تر و تازہ آ رہا ہے، چہرے پر شاش بشاش ہے، اپنے کپڑے دھلے ہوئے، وہ گٹھڑی جو ہے رکھی ہوئی بیل پہ آ رہا ہے. جو بھی دیکھے ہوئے یہ تو زندہ ہے، اس پر تو کوئی بلا نازل نہیں ہوئی. سارے اکٹھے ہو کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے نا، جا کر کہنے لگے حضور آپ نے دعا کی تھی تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، تو وہ تو واپس آ گیا. انہوں نے دوبارہ کنیکٹ کیا، یا اللہ میں نے دعا کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ جیسے تو نے بد دعا کی تھی میں نے بلا اتار دی اس پر، میں نے اس پر بلا کیا ہے؟ اتار دی ہے. یا اللہ تو نے بلا اتاری، اس کے تو کوئی اثر نہیں ہے، نہ کوئی بلا نظر آ رہی، نہ وہ شاش بشاش ہے. اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ ذرا اس کے جو کپڑے ہیں نا جو دھو کر لایا ہے، اس گٹھڑی کو کھولو،
جب گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر اسباب، بہت بڑا سانپ تھا، لیکن اس کے منہ میں کیا تھا؟ لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے، جو کڑی آلہ، جیسے آپ باہر کوئی بھی چیز چلانے والی ہوتی ہے نا، تو اس کے منہ میں لوہے کا بنا کر، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کڑی آلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اس کے منہ میں بالکل بند کرنے کے لیے ایسے آگے کوئی چیز تھی جو وہ ڈنگ مارتا تھا لیکن آگے اثر نہیں کرتا تھا اور اس کو ہلنے نہیں دیتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ جب کوئی صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ کرتا ہے تو فرمایا ادھر سے جو بلا آتی ہے نا، ادھر سے صدقہ آتا ہے، دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، صدقہ غالب آ جاتا ہے، صدقہ غالب آ جاتا ہے۔ اس پر بلا اتاری تھی لیکن اس نے صدقہ کر دیا۔ جب صدقہ کیا تو میرا تو اصول یہ ہے نا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو اس کی بلا جو تھی وہ ٹل گئی۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو صدقہ ہے، جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، ایک تو اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور دوسرے کیا ہو جاتا ہے جی؟ ہاں جی، وہ بلاؤں سے ٹل جاتا ہے۔ اب آخری بات آج کے اس درس قرآن کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب۔ کیا نام تھا؟ ثعلبہ بن، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا اور بڑا غریب آدمی تھا، بڑا ہی انتہائی درجے کا غریب تھا، مدینے میں اس جیسا اور غریب کوئی نہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں قریب ہو گیا، قریب ہو کر اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس نے دعا کے لیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اگر آپ دعا کر دینا تو آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ نے دعا کرنی، آپ کا جانا کچھ نہیں، اور آپ کی دعا سے میرا بڑا کچھ بن جانا۔ سرکار نے فرمایا کہ ثعلبہ رہنے دے، تو نمازی آدمی، نماز پڑھا کر، سارے کام اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، 2 ٹائم کی روٹی تو کھا رہے ہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں امیر بن جاؤں۔ میں کیا بن جاؤں؟ امیر بن جاؤں، اور میرے جو ہے کیا ہو، دنیا میں بھی مال مل جائے اور آخرت میں بھی مال مل جائے۔ اب میں وہ دعا بتا رہا ہوں جو آقا علیہ السلام نے سکھائی، اگر آپ بھی کریں اور ساتھ ایمان بھی مانگے، ساتھ اس کو خرچ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی۔ آقا علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی، پڑھیے، اس نے دعا سکھائی، سرکار نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے رہتے ہیں، حضور نے یہ دعا سکھا دی۔ وہ چلا گیا، ہر نماز کے بعد آئے اور یہ دعا مانگے، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی دعا کو۔ اب ہوا کیا، اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان بکریوں نے بچے دے دی۔ کیا دے دی؟ اب بچہ جو اس کی نشود و نما ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ حضور کی دعا تھی، آقا کی، بس دنوں میں ہی وہ بچے جو تھے نا وہ بڑے ہو گئے، آگے اور بچے دے دی۔ چند مہینوں کے اندر اس کا گھر بکریوں سے بھر گیا، اس کا گھر بکریوں سے اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہ تھا، پہلے وہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، کیا 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب نمازوں میں سستی آنا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، ثعلبہ نے آ کر، حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ذرا باہر نہ چلا جاؤں، کوئی جگہ لے لوں، اور اپنا ریوڑ میرا کیونکہ مال بڑھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی دعا تو نے کروا لی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو، یعنی نماز بھی پڑھ، باجماعت پڑھ، اور ساتھ باقی احکام جو وہ بجا لا۔ اس نے کہا جی ہر کام ہی کروں گا، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ حضور نے اسے اجازت عطا فرمائی، وہ باہر چلا گیا، اس نے جگہ لے لی۔ اب کیا ہوا، اس کا ریوڑ بڑھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ جتنا اس کی جگہ تھی نا وہ قلیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قلیل ہو گئی، اور مدینہ پاک میں سب سے بڑا مال جو تھا اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ کیا کرتا، تجارت شروع ہو گئی، مال دیتا لیتا، چھوٹے بچے جو تھے ان کے جناب آگے اس کے لیے کام کرتا، وہ آگے، اس طرح وہ بہت زیادہ مال بڑھ گیا۔ جب مال بڑھ گیا تو پھر قرآن پاک کی آیت اتری، کیا زکوٰۃ والی آیت اتر گئی۔ اب 2 چیزیں آئیں، ایک تو وہ پہلے کیا تھا 5 وقت کا، جب مال زیادہ ہو گیا تو پھر جمعہ پڑھنے آتا تھا، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، باقی نمازیں پتہ نہیں، اس نے کہا گھر پڑھ لیتا ہوں، ادھر پڑھ لیتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ گیا، جمعہ کی نماز بھی چھوڑ گیا۔ پھر عید کی عید آنے لگا، عید کے عید آنے لگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عید والا مسئلہ جو تھا، پہلے جمعہ کے جمعہ، پھر اس طرح کی ساری چیزیں یعنی دین سے مکمل طور پر ہٹ گئے۔ پھر کیا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، کیونکہ زکوٰۃ کی آیت اتری ہے۔ تو جب وہ آیت مقدسہ اس کے پاس پہنچی، اس نے کہا جی سوچا بھی اتنا زیادہ مال ہے، ہاں جی، تو اب میں زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ اس نے کہا میرا مال تو کم ہو جائے گا، میرا مال تو
اس نے کہا سیدھی سیدھی بات کی، اس نے کہا جی استغفر اللہ، سیدھی سیدھی اس نے کہا یعنی صحابہ کے منہ پہ کہہ دیا اس نے کہا جی یہ ٹیکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹیکس میں تو نہیں دینا، میں ٹیکس ہے، جاؤ جا کر کہہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آئے، صحابہ اکرام، انہوں نے کہا جی سالبہ نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کے مال کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اس کے مال کی ضرورت، وہ تو ستھرا مال چاہیے نا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی تو سرکار ناراض ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال کی ضرورت۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب وصال ہو گیا تو یہ سالبہ سے حضور کیا تھے؟ ناراض تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ اس پر زوال دنیا کا آ گیا، مال جو تھا وہ مرنا شروع ہو گیا، آگے منڈیوں میں بھی خسارہ شروع ہو گیا، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ پھر خیال آیا کہ جس کے صدقے ملا تھا اور جس کی دعا سے ملا تھا اس کو تو میں بھول گیا، اس کو تو میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی حضور حیات تھے، اس نے اپنی زکوٰۃ نکالی اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ جب لے گیا آقا نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا نہیں، تیرے مال کی اللہ اور اس کے رسول کو زیارت جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، ضرورت واپس کر دیا، نہیں لیا۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا کفارہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو مال اللہ اور اس کا رسول قبول نہ کرے، خلیفہ وقت کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کا مال قبول کرے، کیونکہ خود رسول اللہ نے واپس کر دیا تھا، اس لیے میں اس مال کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ اقدس میں 10 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا، لاتا رہا، ہر سال آتا تھا، ہر سال آپ کہتے تھے قبول نہیں۔ اس طرح اس کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی لے کر گیا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ دوستو مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالیں اور دیکھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے فرمان ہے، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی زکوٰۃ پر ہی بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی